السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ 10ویں محرم الحرام یوم عاشور خیر و خیریت سے عافیت سے گزرا. جس طرح 20-25 سال پہلے خون خرابہ ہوتا تھا،
اللہ رب العزت نے کرم کیا، کوئی خبر ایسی نہیں آئی جو پریشانی والی ہو۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، فللہ الحمد۔ ہم نے تقریباً محرم جب سے شروع ہوا، یکم محرم الحرام سے لے کر 10ویں محرم الحرام تک صحابہ، اہل بیت اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، فضائل اور واقع شہادت ہم نے بیان کیا۔ اب صرف 2 جملے بتاتا ہوں، پھر اس چیپٹر کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل تشیع کے ساتھ خاص کرنا یہ ظلم ہے، اور اہل سنت والجماعت کو یزیدیوں کے ساتھ خاص کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اہل تشیع میں جو بھی حق پر ہو حسینی ہے، اہل سنت والجماعت میں جو حق پہ ہو حسینی ہے، اہل تشیع میں جو باطل پر ہو وہ یزیدی ہے، اور اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اگر ان میں کوئی باطل پہ ہو تو وہ کیا ہے؟ یزیدی ہے۔ قصہ ہی ختم۔ بعض لوگ اپنے آپ کو صحابہ کے بڑے عاشق سمجھتے ہیں، اور اسی میں آ کر نعوذ باللہ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن اگر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اور جو اہل بیت کے ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں کہ اسی محبت میں آگے چل کر صحابوں کی گستاخی شروع کر دیتے ہیں تو ان کو بھی ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو لوگ صحابہ کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے، اور جو ان دونوں میں سے کوئی فرق کرتا ہے وہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں ان سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، پاکستانی ہو، غیر پاکستانی ہو، آسمان سے ان کا تعلق ہو یا زمین سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ ظالم ہے اور ظلم کرتا ہے، باطل پر ہے، گمراہی پر ہے تو وہ یزیدی ہے، اور اگر جو حق پہ ہو اس کا تعلق جس مسلک سے ہو، جس فرقے سے ہو، اور وہ جس ملک سے ان کا تعلق ہو تو وہ حسینی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا۔ اپنے حق کے لیے مسائل بہت آئیں گے، مصیبتیں بہت آئیں گے، مشکلات بہت آئے گی، لیکن اپنے مشن سے، اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اگرچہ جان دینی کیوں نہ پڑے۔ آسان سی بات ہے، یزید کے بیعت کر لیتے، پورا خاندان بچ جاتا، خود بھی بچ جاتے، لیکن بیعت نہیں کیا یزید کا، پورا خاندان، اولاد، بتیجے، پورے گھر والے شہید ہو گئے سامنے، خود بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے، لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اب سورۃ الاحزاب کا 160 نمبر آیت ہے جو میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی ہے۔
اور اس کو میں نے کیوں منتخب کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے. اس دن سختی سے ہم نے مذمت کی کہ جو بھی ہے جو مینار پاکستان یادگار میں جو 14 اگست واقعہ ہوا غلط کیا. کیا کیا؟ اور وہ سختی سے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. لیکن اب اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے کہ میں حکم دیتا ہوں اللہ رب العزت. لیکن کیا فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمان عورتوں کو. کیا کہے؟ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر یہی بات ہم کرتے تو پھر سب سے پہلے آپ لوگ کہتے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے بتا رہے. اللہ کا شکر ہے قرآن مجید کا آیت ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر کے بغیر ترجمے میں ہو بہو لفظ لفظ ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا کہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ڈالے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں. ایک تو کپڑا ہے نا، ان کپڑوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی چادر ڈالے کہ وہ کپڑا بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. یدنین من علیہن جلابیبہن، من جلابیبہن. اب دیکھو لازواجک کا یہ تو نہیں ہے، لیکن وبناتک کا کیا امت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نہیں؟ تو یہ جو واقعہ ہوا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نہیں؟ ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو، تو کیا یہ مسلمان نہیں تھی؟ اب اللہ معاف فرمائے، اب جو نئی نئی ویڈیو آ رہی ہے وہاں پر دوسرا واقعہ بھی ہوا ہے. ایک اور تھی، ڈنڈا اٹھایا، سب کو بگایا، سب بھاگ گئے. ایک دو تین کو لگایا بھی. تو میرے کہنا کا مقصد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو مردوں نے کیا ٹھیک کیا، بہت غلط کیا، جتنی بھی مذمت کی جائے کیا ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائے تو صحیح کہ یہ ہم حدود کراس کر رہے ہیں، یہاں پر ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، یہاں پر نرا قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب یہ کیوں یہ حکم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی چادر کیوں؟ ذالک، یہ اس لیے ادنا ایعرفنا، کہ یہ پہچانی جائے، پہچانی جائے تو فلا یؤذین، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کوئی ان کو تکلیف ہو نہیں پہنچائیں گے. پتہ چلے گا شریف گھرانے کی ہے. ابھی جتنے بھی خواتین ہیں، فرض کرے 100 خواتین ہیں، ان میں سے 50% باپردہ ہے اور 50% پردہ شریعت کے مطابق نہیں کرتی. آپ ان میں سے پوچھ لیں تو 50% جو باپردہ ہے وہ ان کو مرد اگر دیکھیں گے بھی تو اپنی نظریں جھکائیں گے. ان میں بھی ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ باپردہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت
لیکن جو 50% بے پردہ ہے اس کو تو ضرور دیکھتے ہیں، تو خود بھی گناہگار، جو دیکھ رہے وہ بھی گناہگار۔ اس لیے کہ ایک خاتون کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے مرد جہنم میں جائیں گے، شوہر، بھائی، باپ جو ان کے بڑے ہیں، کہ انہوں نے کیوں تربیت نہیں سکھائی، اچھی تربیت ہو کیوں نہیں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ابھی باپردہ ہے اور خاتون، اس سے کوئی بے پردگی ہو گئی، اس کا چادر گر گیا یا کپڑا کسی نے دیکھا یا کسی مرد نے نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، نظر پڑ گئی، تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کیوں؟ دونوں، چاہے مرد ہو یا عورت، نیت میں، ارادے میں گناہ کا کام نہیں تھا، بد نظری نہیں تھی، نیت صاف تھا، اور اچانک نظر پڑ گئی، تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کیا ہے؟ تو وہ پہلی نظر اتنی لمبی کر لیتے کہ پھر نظریں ہی نہیں ہٹاتے، تو یہ غلط ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ ہاں اگر غلطی سے نظر پڑ گئی تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت کیا ہے؟ مہربان ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب ایک بندہ اسی نیت سے دیکھتا ہے کہ میں دیکھتا رہوں تاکہ پہلی نظر، تو وہ پھر گناہ ہے، وہ پھر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جس طرح کوئی بھی گناہ ہو، انسان کر لیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ گناہ کرتا اسی نیت سے ہے کہ گناہ کر لوں گا پھر توبہ کروں گا، اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا خاتون، وہ اگر شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو کئی مسائل سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کو، سارے گناہگار ہیں، لیکن جو دنیا میں رسوائی ہوتی ہے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے بچوں کی کیا کریں گے؟ صحیح تربیت کریں گے۔ ہمارے اوپر کوشش ہے۔ آپ ایک بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ نے اچھی طریقے سے اس کو پڑھایا، دین کی ضروری چیزیں سمجھائی، دنیاوی تعلیم اس کو دلایا، پھر وہ اور گھر میں چلی گئی، وہاں پر معاملات کچھ اور تھے، وہ نہیں چاہتے کہ برقع پہنے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ننگے سر پہ رہے، تو پھر آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ ان کی وہ جو وبال ہے گناہ کا وہ انہی کے اوپر ہوگا۔ لیکن بچپن سے ہم جو پاکستانی کلچر ہے، جو اسلامی کلچر ہے، جو شرعی حدود ہے، وہ ہم خود بچوں کو توڑنا سکھائے اور پھر ہم یہ کہے کہ ہمارے عزت بھی محفوظ ہو، تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو مرد ہو یا عورت، اس میں یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ یہ مرد بڑے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس سے کسی نے پوچھا کہ میں بازار میں جاتا ہوں تو وہاں تو بہت خواتین ہوتی ہے، تو پردے کا کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ جنگل میں ہوں اور سارے درخت ہو تو کیا نظروں کی حفاظت وہاں ہے؟ وہاں تو کوئی خاتون ہے ہی نہیں، اور نظروں کی حفاظت
وہ تو وہاں ہے جہاں پر خواتین ہو. ہم اسکول میں جاتے ہیں, اسپتالوں میں جاتے ہیں, یا اور کوئی زندگی کے بازاروں میں جاتے ہیں ضروریاتی زندگی پورے کرنے کے لیے, تو اگر ایسا ماحول ہو تو ہم کوشش کریں اپنی طرف سے کہ ہم سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. آگے اللہ رب العزت کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ غفور الرحیم, اللہ کیا ہے؟ اور اگر اسی نیت سے بازار جائے, کوئی خریداری نہیں کرنی, بس کیا کرنا ہے؟ خواتین کو دیکھنا ہے, تو پھر اللہ غفور الرحیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ قہار ہے اور شدید العقاب ہے. اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور باقی جو غیبت وغیرہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, مردوں میں بھی ہے لیکن خواتین میں تھوڑا سا زیادہ ہے. اللہ رب العزت ہماری اولاد کو, ہمیں خود, ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے جتنے بھی تعلق والے ہیں سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ بی بی زینب کے قریب میں آنے لگے تھے کہ ان کو کیا کرے؟ قتل کرے. کسی نے آواز دی کہ ان کو قتل نہیں کرنا, رک گئے. وہ تو اکیلی خاتون تھی, دشمن تھے, یہاں پر بھی یہ اکیلی خاتون تھی اور یہ باقی دشمن بھی نہیں تھے. اب پتہ نہیں یہ تو زمانے جاہلیت میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا جس طرح یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ہر قسم کی بے حیائی سے محفوظ فرمائے, بے شرمی سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو حیادار بنائے, ہمارے اولاد کو حیادار بنائے, ہماری خواتین کو حیادار بنائے, اور ہمارے مردوں کو حیادار بنائے. ایک حدیث ہے, اس کے الفاظ میں غلطی نہ کر جاؤں, فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ, کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو پر جو مرضی چاہے کر لو. ایک بندے سے جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر حیوان بن جاتا ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں, نہ بڑے کی, نہ استاد کی, نہ خواتین کی, نہ بچوں کی, نہ ہم عمروں کی, نہ دوستوں کی, نہ بھائیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بیٹیوں کی. اخبار میں ایک واقعہ سنا, یہ سوات میں ہے ایک واقعہ, کہ ایک سگے بھائی نے اپنے سگی بہن کے ساتھ زیادتی کی. اب اگر آسمان نہیں ٹوٹتا, زمین نہیں پڑتی, تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعا ہے اس امت کے لیے کہ اجتماعی عذاب ان پہ نازل نہ فرما. اب یہ کیا ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے پر بندہ جو مرضی کرتا پھرے, اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے. جس بندے سے حیا ختم ہو جائے اس کو کیا پتا حدیث کیا ہے. جس بندے کے اندر حیا نہ ہو اس کو کیا پتا بہن کیا ہوتی ہے, والدہ کا کیا رشتہ ہے, جس کی قدموں میں کیا ہے جنت اللہ نے رکھی ہے, بیٹی کا کیا رشتہ ہے. یہ پچھلے دنوں موٹر وے پہ واقعہ ہوا, کچھ پتہ نہیں کیا ہوا, مجرموں کو کیا سزا ملی, ایک طوفان برپا ہوا, میڈیا میں ختم ہو گیا. اگر وہ سب لوگوں کے سامنے لٹکا دیتے تو باقی جتنے بھی لوگ دیکھتے وہ انسان بن جاتے. اب یہ واقعہ ہوا ہے, یہ بھی اس طرح چپ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اگر سزا جو بھی سزائے متعین ہے اس پہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ سزائے ہے بھی اسی طرح. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, کہ قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے, زندگی ہے. حالانکہ قصاص میں تو بندے کو مار دیا جاتا ہے,
تو زندگی کیسی ہے؟ اس لیے کہ ایک بندے نے جب کسی کو ناجائز ناحق قتل کیا اور قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، جتنے بھی لوگ دیکھیں گے وہ انسان کے بچے بن جائیں گے، آئندہ وہ ناحق قتل نہیں کریں گے۔ ایک بندہ تو گیا لیکن پورا معاشرہ زندہ بچا رہا۔ اب یہاں پر کسی ایک بندے کو پتہ نہیں موٹر سائیکلوں سے سلینسر اتاریں گے، ساری رات غر، وہ لوگوں کی نیند بھی خراب کریں گے۔ چلو کیا کرنا ہے؟ یوم آزادی منانی ہے تو یوم آزادی منائے، جو بھی کرے، لیکن کم از کم خواتین کا تو احترام کرے۔ اور اتنی گزارش ہے کہ چلو سب کو پتہ ہے کہ اسی رات جتنے بھی لوپر قسم کے لوگ ہیں سڑکوں پر نکل آتے ہیں، تو پھر اپنی بیٹیوں کو تو گھر میں رکھے، اپنی بہنوں کو تو گھر میں رکھے، ان لوگوں کو مقئی ہاتھ میں نہ دے کہ وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کو چھیڑے۔ اگر ہم خود کسی اپنی بیٹی کو کہے کہ جاؤ مال روڈ پہ جاؤ لبرٹی چوک جاؤ، اور وہاں پر سارے لپنگے اکٹھے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ گندگی پر مکھیاں ہی بیٹھیں گی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے میں ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا کیا ہے؟ اور جس کے اندر حیا نہ ہو اس کا ایمان کامل ہی نہیں، اس کا ایمان کامل ہی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ایسے الفاظ میں نے استعمال کیا ہو جو مناسب نہ ہو، اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن دل کی ایک بات تھی وہ میں نے کر دی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔